بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں اور ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی کا شکار ہے۔ ہفتے میں 2 بار لیموں کے چھلکے سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ انار کا رس خون کی کمی کو فوری دور کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے دودھ پینا بے حد فائدہ مند ہے کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 5 سگریٹ پینا۔ جی ناظرین، اندھیرے میں سونے سے دماغ کی مثبت صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ نیند کی کمی چہرے کی سکن کو بہت متاثر کرتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو ذہنی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ رات کے وقت سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنے لگو تو جامع دعا مانگو، کہیں تم نہ چاہتے ہوئے خود کو بد دعا تو نہیں دے رہے ہو۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں کچن میں گھر کے کام کر رہی تھی، رات کے وقت میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ جب بھی دیکھو تم کچن میں ہی رہتی ہو۔ تو تم نے تنگ آ کے کہا اس لیے کہ کیونکہ تم نے اللہ سے میرے لیے دعا تو نہیں کی کہ اللہ مجھے کچن سے نجات دے۔ پھر اچانک میں نے سوچا اور میرے ذہن میں امام احمد جنبل رحمۃ اللہ کی یہ بات آئی کہ وہ ہمیں کہتے تھے، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، لیکن میں نے یہ دعا نہیں مانی کہ میں عافیت کی حالت میں حفظ مکمل کروں۔ تو میں نے حفظ مکمل کر لی لیکن جیل میں۔ تو مجھے فوراً احساس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا آپ میرے لیے دعا ضرور کریں، لیکن یہ بھی ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچن سے نجات تو دے لیکن عافیت اور صحت کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں اور بیماری کی وجہ سے میں کچن سے دور ہو جاؤں اور میری یہ دعا قبول تو ہو جائے لیکن میں کسی اور آزمائش میں پڑ جاؤں۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جب بھی کسی نے دعا مانگنی ہو تو دعا مانگ لیا کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت تو دے لیکن عافیت اور صحت کی حالت میں۔ تو میری ایک بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے 30 لاکھ روپے دے دے اور وہ یہ 30 لاکھ بغیر محنت کے مجھے ملیں۔ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے بغیر محنت کے اسے 30 لاکھ روپے دے دیے۔ جب ان کا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا اور دیت کے طور پہ انہیں 30 لاکھ روپے دیے گئے۔ سبق اور نصیحت: اللہ سے مال مانگو تو کہو اے اللہ مجھے مال دو عافیت کے ساتھ جو میرے دین میں ہے اور میری دنیا میں عافیت کا سبب بنے۔ جب اللہ نے بیوی یا شوہر مانگو تو صرف ساتھی نہ مانگنا بلکہ کہو اے اللہ مجھے نیک ساتھی دے جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے۔ اولاد مانگو تو یہ نہ کہنا اولاد دے دے بلکہ یہ کہنا اے اللہ مجھے ایسی اولاد نیک اولاد دے جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سکون بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدِّعِ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ إِنَّ الْإِنسَانَ عَجُولًا،
اور دیکھو جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے، اگرچہ انہیں نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے برائی ہے، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ کلونجی کا استعمال اضافے کو کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی کی وافر مقدار جاپانی پھل میں پائی جاتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو بڑی الائچی چبانے سے فائدہ ہوگا۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ ناظرین، کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف کی شکایت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کبھی زیادہ دیر پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروب نہ پئیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ لیموں اور ادرک کا رس پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں کھلتے ہی گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی آپ کے گھٹنے میں درد کی تکلیف اور شکایت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پی لیا کرو، ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کی طاقت دیتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوے پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پانی 1 گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہے۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کرو۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لیا، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال کر اس کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب انسان کی آنکھوں میں ہنسنے کے دوران آنسو ابھر آتے ہیں؟ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ مولی کا رس سر پر لگا لیں، اس سے نئے بال اگرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ 5 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی مکمل کھل کر آئے گی۔ چہرے پر لیموں کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر کرو واجب ہوتا ہے، کیونکہ شکر گزاری کی توفیق تو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔
ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، مچھلی کی تیل میں سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پانی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اگر دانت ٹیڑھی ہو تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے کھجوریں کھایا کریں اور چنے کے دال استعمال کریں۔ ورزش کی بدولت تکلیف اور پریشانی ختم کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں۔ اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے ہوں گے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اچار کھانے سے پہلے اس بگول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ نہار منہ روزانہ کھجوریں کھانے سے 18 سال جیسی طاقت برقرار رہے گی۔ دانتوں کی درد میں الائچی والی چائے پی لو، درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین، سر کے جوؤں کو دور کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ کھانوں میں لذت لانے کے ساتھ ساتھ اجوائن دوا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے معدے میں متعلق شکایات دور ہوتی ہیں۔ سردی ہے، نزلہ زکام اور بخار میں بھی کمی آتی ہے۔ اجوائن کا قہوہ بنا کر اگر دن میں 2 بار پی لیا جائے تو بخار جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس میں تکلیف کی شکایت دور ہوتی ہے، جبکہ اس کے باقاعدگی سے استعمال سے جسم میں چربی جمنے کا عمل رک جاتا ہے اور غذا کے ساتھ لیا گیا اضافی کولیسٹرول ہضم ہونے کے بعد جمنے کی بجائے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اجوائن کو لیموں کے پانی میں رگڑ کر خشک کر کے سفوف بنایا جائے اور یہ سفوف 1 چمچ چائے والا ہمرا پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لیموں عضلاتی اعصابی ہے اور اپنے اندر ترشی تیزابیت لیے ہوئے ہے۔ اسے مکس کرنے سے اجوائن کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، اس لیے بعض مراحل میں یہ ہاضمے کے ساتھ ساتھ قوت باہ میں اضافے کا باعث ثابت ہے۔ اجوائن کے استعمال سے وزن میں کمی۔ اجوائن کو وزن میں کمی کے لیے استعمال کرنے والے افراد اسے روزانہ نہار منہ پھانک سکتے ہیں۔ اجوائن آدھا سے 1 چمچ لیں اور اسے پھانک کر پانی پی لیں۔ اجوائن کا پانی نہ صرف نظام ہاضمے کو بہتر کرتا ہے بلکہ میٹابولزم کی رفتار بھی بڑھاتا ہے۔ میٹابولزم کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی کیلوریز زیادہ جلیں گی۔ اس کے نتیجے میں چربی بہت تیز رفتار سے گھلنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اجوائن کا استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ دل کا عارضہ اور موٹاپا بننے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اجوائن جوڑوں میں درد کا علاج۔ جن افراد کو جوڑوں میں درد کی شکایت ہے، اجوائن ان کے استعمال کے لیے بھی مفید ہے۔ اجوائن کا قہوہ درد کی شدت میں کمی لاتا ہے، جس درد میں آرام ملتا ہے۔ جرنل آف انفلامیشن میں شائع ہونے والی ایک ہیلتھ رپورٹ کے مطابق جوڑوں میں درد سوجن کا باعث ہوتا ہے، جبکہ اجوائن میں اینٹی انفلامیٹری خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اجوائن کا قہوہ بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ اجوائن لے لیں، 500 ملی لیٹر پانی لے لیں، 1 لیموں، 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چٹکی کالا نمک، آدھا چمچ سونف اور 1 چائے کا چمچ شہد لے لیں۔ پانی میں اجوائن کو ابلنے تک پکا لیں۔ اب اس کا قہوے کو چھان لیں اور اس میں لیموں کا رس، سیب کا سرکہ، شہد، ہلدی اور کالا نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے ملا کر نیم گرم استعمال کریں۔ ناظرین، برس میں دیگر نقصانات جات میں اجوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے اور برس جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اجوائن موڈ خوشگوار بنانے میں بہت مفید ہے۔ اجوائن پانی میں ملا کر پینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔
दिन के किसी भी खाने के बाद अगर हम वज़न, सौंफ और इलायची को मिलाकर खाया जाए तो खाना जल्दी हज़म होने में बहुत मदद मिलती है। खाने के बाद बाकायदगी के साथ इलायची और सौंफ इस्तेमाल करने से निज़ाम इन्हज़ाम में बेहतरी आती है और मैदे को खाना हज़म करने में मुश्किल पेश नहीं आती। अजवाइन बनाने का कहवा आपके साथ शेयर करते हैं। अजवाइन का कहवा बनाने के लिए 1 लीटर पानी उबाल लें और इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल लें और फिर 3 से 4 मिनट तक उबाल लें। पानी की रंगत बदलने पर चूल्हा बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। पानी को छान लें और फिर बोतल में भर कर दिन भर पीते रहें। सुबह सवेरे उठकर चेहरे पर टमाटर का रस लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से चेहरे के तमाम दाग धब्बे और छाइयाँ गायब हो जाएंगी। जी नाजरीन, अगर किसी शख्स की मुनाफकत वाला चेहरा खुलकर आपके सामने आ जाए तो परेशान और डिप्रेशन का शिकार मत हो जाया करें, बल्कि खुश हो जाया करें कि और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब कायनात ने आपको खुद मुनाफकत से महफूज रखने का इंतज़ाम किया है और आपकी आंखों के सामने इस शख्स की असलियत खोल डाली जिस पर आप सबसे ज़्यादा इत्मीनान करते थे, वरना तमाम उम्र धोखे में पड़े रहते और हक़ाइक़ से बेखबर रहते। इसलिए इत्मीनान टूटना भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं जो हमें लोगों की औकात बता देता है। ज़िंदगी में कुछ सदमात ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ देने की बजाय आंखें खोल देते हैं और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें दूसरों के दिलों में अपनी हकीकत का अंदाज़ा कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र में उन लोगों का इंतखाब करें जो वाकई आपके साथ चलने के लायक हैं, जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़े होते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की बातें बहुत पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।